السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. اللہ احکم الحاکمین، جس کائنات نے ساری کائنات نو بنایا اور روزی دا بھی انتظام فرمایا. درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان والی بطحا محبوب خدا امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں اس کائنات مبعوث فرما کے میرے اور تہاڑے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنایا. حضرات و حاضرین، اللہ نے جس وقت جنت اور جہنم نو پیدا فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نو اللہ نے حکم دیتا جاؤ جنت دیکھ کے آؤ. جنت دیکھی، ہر طرح دا پھل
میوے، ہر طرح دی عیش و آرام سکون دے زندگی۔ آ کے کہن لگے اللہ جیڑا بندہ جنت دے بارے سنے دا او جنت چ ضرور داخل ہوئے گا۔ پھر اس جنت نو پریشانیاں دے نال، دکھاں دے نال، مصیبتاں دے نال گھیریا گیا۔ پھر بھیجیا اللہ نے حضرت جبریل نو، جا ہون جا کے دیکھیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے، دیکھیا۔ جدوں انہاں دیکھیا چاروں طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں، دکھ ہی دکھ، مصیبتاں دے نال جنت نو گھیریا گیا۔ آ کے فرمایا اللہ شاید ہی کوئی بندہ جنت چ داخل ہوئے۔ کیوں؟ جنت جان تو پہلے انسان بڑی بڑی پریشانیاں آؤندیاں، مصیبتاں آؤندیاں، دکھ اور تکلیفاں بھی برداشت کرنے پہنے تاں جا کے جنت ملے دی۔ پھر بھیجیا اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام نو جہنم دی طرف، جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ جہنم۔ دیکھی ہر قسم دا عذاب، سخت ترین عذاب، سب بچو ٹھوئے، نہ جانے کتنیاں تکلیفاں جہنم دے اندر۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہن لگے اللہ جیڑا جہنم دے بارے سونے دا وہ کدی جہنم چ جا ہی نہیں سکتا، اتنی سخت جہنم۔ پھر اس جہنم نو انسان دی جڑی خواہش ہے، تمنا ہے، ان دے نال گھیریا گیا۔ اللہ نے فرمایا جا دوبارہ دیکھ کر آ جہنم۔ جدو گئے دیکھیا انسان دی جڑی خواہش ہے، تمنا ہے، ان دے نال جہنم نو گھیریا گیا۔ آ کے کہن لگا اللہ شاید ہی کوئی آدمی جہنم دے کولوں بچے، چونکہ انسان اپنی خواہش دا پجاری ہے، جو جی چاہتا ہے کہندا میں اوہی کراں۔ حالانکہ ساڈا اسلام، ساڈا دین سانو اپنی مرضی نہیں کرن دیندا۔ جن نے اپنی مرضی کرنی ہے وہ پھر جنت دی امید نہ رکھے، جن نے اللہ دی حکمہ دے مطابق چلنا ہے وہی امید رکھے جنت دی۔ میرے بھائیو، جنت حاصل کرن واسطے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں، بڑے بڑے دکھ برداشت کرنے پینے ہیں، اور بڑیاں آزمائشاں ہونیاں نے، تاں جا کے انسان کو جنت ملے دی۔ اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز نال ایمان والیاں مسلماناں نو سمجھایا اور انہاں دی تربیت کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او بندے جنہاں نے آکھیا قالو ربنا اللہ، اللہ ہی ساڈا رب ہے، اللہ ہی ساڈا خالق ہے، اللہ ہی ساڈا مالک ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی بگڑیاں بنان والا ہے، اللہ ہی ساڈا دستگیر ہے، اللہ ہی غریب نواز ہے، اللہ ہی ساڈا داتا ہے، اللہ ہی ساڈا داتا ہے نا، اللہ ہی میری زندگی دا مالک ہے، اللہ ہی تیری زندگی دا مالک ہے۔ ساری زندگی گزر جاندی ہے، انسان اپنا عقیدہ انج دائی بنا کے رکھ دے، اللہ تو علاوہ کسی نو خالق ماندا ہی نہیں دا، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے انسان جس وقت کہہ دیندہ پھر کہندہ قالو ربنا اللہ، اللہ ہی میرا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ساری زندگی اسی تے قائم رہندہ، ساری زندگی استقامت اختیار کردہ، عقیدہ ہوندہ اے ہوئی ہے کہ اللہ دے نال کسی اور نو شریک نہیں بناندہ، بڑیاں بڑیاں پریشانیاں دا انہوں سامنا کرنا پہندہ، بڑے بڑے دکھاں دا انہوں سامنا کرنا پہندہ، لیکن اللہ دے نال کسی اور نو شریک نہیں ٹھراندہ۔ ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کر لیندہ، اللہ دی طرف آواز آندھی ہے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرمایا جس وقت کوئی میرا بندہ انج دا عقیدہ بنا لیندہ ہے نا، آسمانہ دی طرفوں فرشتے نازل ہوندے نے، انہوں خوشخبری دیندے نے اے میرے بندے تو انج دا عقیدہ بنا لے اور ایتھے استقامت اختیار کر لیے، آسمانہ تو فرشتے نازل ہوندے نے، اس بندے نوا کے کہندے نے نہ تیرے تے کوئی خوف ہوئے دا، نہ تو غمگین ہوئے دا، مرن تو بعد تیرے سارے ڈر ختم ہو جاندے، سیریاں ساری مصیبتاں ختم ہو جاندیاں، سارے غم تیرے دور ہو جاندے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اللہ رب العالمین اس بندے نو جنت دی بشارت عطا فرما رہے نے۔ ایک اور مقام تھے اللہ رب العالمین نے ایک ہوئی بات دوبارہ دہرائی، فرمایا ان الذین قالوا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جنہ لوگوں نے آکھیا اللہ ہی ساڈا رب ہے، پھر اندے استقامت اختیار کی تھی، فرمایا فلا خوف علیہم فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ نہ کوئی اندے دے خوف ہوئے دا، نہ مرن تو بعد پریشانی آئے دی۔ اولائکا اصحاب الجنتی، یہی اللہ والے جڑے توحید پرست لوگ ہوندے، اولائکا اصحاب الجنہ،
جنہاں دا انج دا عقیدہ ہوئے دا توحید والے ہوندے اے کوئی جنت دے حقدار نے خالدین فیہا جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہندے میرے برادر جنت ضرور ملے دی نمبر ایک اپنا عقیدہ درست کر لے اندے تے استقامت اختیار کر لے اگر تو اندے تے استقامت اختیار کریں دا نا تے بڑیاں بڑیاں تینوں مصیبتاں دا بھی سامنا کرنا پینا اللہ نے ایک اور مقام تے فرمایا آ تہاڈا عزین ہوئے دا تہاڈی اے تمنا ہوئے دی تُسی یہ خیال کر دے جے کہ اسی صرف ایمان لے آندہ اسی جنت مالک بن گئے وہاں نانا میرے برادر اللہ رب العالمین فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کیا تسی سوچ دے ہو دے کہ اسی ایمان لے آندہ آزمائش تو بغیر ہی اللہ سانو جنت دے دے دا نانا میرے برادر آزمائشہ ہونیاں نے اللہ نے توانو آزمانا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اللہ نے توانو آزما کے دیکھنا ہے کیڑا سچا ہے تے کیڑا جھوٹا ہے کیڑا کھرا ہے تے کیڑا کھوٹا ہے ہر طرح دی آزمائش ہوئے دی اگر انسان آزمائشاں تو پاس ہوئے دا پھر جنت دا مالک بنے دا اللہ نے ایک اور مقام تے فرمایا اللہ نے میرے بھائی ایک اور جگہ تے اعلان فرما دیتا اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں اللہ نے ہر جگہ تے انسان دی رہنمائی فرمائیے قدم قدم تے اللہ نے سانو سمجھایا فرمایا اے میرے بندیو تُسی اے سمجھ دے جے بغیر آزمائش تو توانو جنت دا مالک بنا دیتا جائے دا نانا ہر طرح دی آزمائش میں تہاڈے تے کرنی ہے اللہ فرما دینے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ فرماندہ ہے میں توانو بھوک دے کے بھی آزمانا وے تو ہانو میں خوف دے کے بھی آزمانا وے دیکھو نا کافران مدینے تے چڑھائی کر دیتی ہے اندروں یہودیاں نے بغاوت کر دیتی ہے خوف ہی خوف ہے ڈاری ڈارے سب کچھ ہون دے باوجود صحابہ نے مصطفیٰ دا ساتھ نہیں چھڑیا ایمان نہیں چھڑیا اسلام نہیں چھڑیا چاروں طرف خوف ہی خوف ہے اللہ فرماندہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ میں توانو خوف دے کے بھی آزمانا ہے والجوع بھوک دے کے بھی آزمانا ہے اسلام دا لشکر کافران دا مقابلہ کرنے واسے جا رہا ہے حالت کی ہے کھان واسے کچھ نہیں پین واسے بھی کچھ نہیں ایک ایک صحابی کولم ایک ایک کھجورے تے کھجورا کا کے
اسلام دی خاطر کفار دا مقابلہ کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ ایسا بھی وقت آیا، ایسے بھی حالات بنے، کھان واسطے کچھ نہیں، پین واسطے بھی کچھ نہیں، کھجوراں بھی ختم ہو چکیاں نے، گٹکانوں چوس چوس کے اسلام دی خاطر کفار دا مقابلہ کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ چونکہ اللہ نے فرمایا والجوئی، میں تہانوں بھوک دے کے بھی آزمانا ہے، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، میں تہانوں کدی میریاں دے کے آزماواں دا، کدی تہانوں غریبیاں دے کے بھی آزماواں دا، کدی میں اولاد دے کے آزماواں دا، کدی میں اولاد لے کے بھی آزماواں دا، کدی میں پھلاں چ فائدہ دے کے تہانوں آزماواں دا، کدی میں پھلاں چ نقصان پہنچا کے آزماواں دا۔ اے جنی دیر کو مومن بندہ اینو ہر طرح دیندے تے آزمائش آنی ہے۔ فرمایا جیڑا اس آزمائش چو پورا اترے دا، اللہ دا اعلان وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جیڑا بندہ آزمائشاں چو پورا اتر دے ان دے واسطے اللہ نے جنت دی بشارت دے دیتی ہے نا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی دے کول آئے، آ کے سوال کر دینے، اللہ دے نبی جی سب تو زیادہ آزمائشاں کننا لوگاں تے ہوندیاں نے؟ اللہ دے نبی فرمان دینے سب تو زیادہ آزمائش اللہ نبیاں دی کردہ، نبیاں نو آزمان دہ۔ اللہ دا نبی پھر اس بعد کنہ دی آزمائش ہوندی ہے؟ فرمایا جیڑا نبیاں دے زیادہ قریب ہوندہ، یعنی کہ صحابہ کرام، اللہ انہوں نے بھی سب تو زیادہ آزمان دہ۔ پھر اس بعد اللہ کنہ دی آزمائش ہوندی ہے؟ فرمایا ہر ایمان والے دی آزمائش ہوندی ہے۔ جندہ جنہ زیادہ ایمان مضبوط ہوندہ اونی سخت ہوندے دی آزمائش آندے وے، جندہ کمزور ایمان ہوندہ اوندے مطابق انو آزمایا جاندہ۔ اے میرے اللہ آزمائشہ تا تو کر دیں، آخر اس آزمائش دا کی مقصد ہے؟ اللہ کیوں تانو آزمان ہے؟ اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے، اے میرے بندیو میں تہاڈیاں آزمائشاں تا کرنا تاکہ میں تانوں پرکھاں جانچاں اور میں دیکھاں تا صحیح کیا اے سچے نے یا جھوٹے نے۔ اے ولی اللہ ایندی بھی سمجھ آگئی ہے، اللہ ایندہ کی فائدہ ہوئے دا، ساڑیاں آزمائشاں تا تو کر رہا وے، اللہ ایندہ کی فائدہ ہوئے دا۔ فرمایا جیڑا بندہ آزمائشاں تو پورا اتر جاندہ ہے، فرمایا اس بندے دی اللہ سارے گناہانوں معاف فرما دیندہ۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو ہر آزمائش تو پورا اترن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اللہ کو توفیق منگیا کرو، اللہ توفیق دے ساڑھے تے کوئی ایسی آزمائش نہ آئے جس آزمائش وچو اسی فیل ہو جائے گی۔ اللہ کو ہر وقت توفیق منگیا کرو، چونکہ کامیاب اوہی بندہ ہے جیڑا آزمائشہ تو پورا اتردہ ہے، جیڑا پاس ہوندہ ہے، اندے واسطے اللہ نے جنتی بشارت دے دیتی۔ ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین فرمان دینے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تسی گمان کر لے آئے کہ اسی ایمی جنت چلے جاواں دے؟
نانا میرے برادر اے تیریاں غلط فہمیاں ہی اپنیاں اللہ واسے غلط فہمیاں دور کر لے اللہ فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ اے نہ سمجھی کہ میں ویسے جنت دا مالک بن جاواں دا نماز پڑھ لیے تے ٹھیک ہے نہ پڑھی پھر بھی میں جنت دا مالک بن جاواں دا روزے رکھ لینے تے ٹھیک ہے نہ رکھے پھر بھی میں جنت دا مالک بن جاواں دا زکاة دے دیتی تے ٹھیک ہے نہ بھی زکاة دیتی تو میں پھر بھی جنت دا